محفل کے تیسرے سیزن میں ایک اہم بات یہ ہے، ہم نے خاص ڈاکومنٹری پروگرام بنائے۔ فوکس تھا قصص انبیاء پر۔ ہماری عزیز تھنک ٹینک اور کنٹینٹ ٹیم نے محفل کی قرآنی مقامات کو کلیکٹ کیا، الگ کیا اور پوری لسٹ بنا دی۔ پھر انہی جگہوں پر اسپیشل ڈاکومنٹریز شوٹ ہوئیں مختلف ملکوں میں۔ ان ڈاکس کی نریٹر ایک باصلاحیت فلم، تھریٹر اور ٹی وی ایکٹریس ہیں محترمہ آزیتا ترکاشون۔ دعوت کرتا ہوں وہ اسٹیج پر آئیں آپ سب کے زبردست استقبال کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترمہ، خوش آمدید۔ شکریہ، میں بھی سلام پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور محترم اساتذہ محفل کے ناظرین کی خدمت میں۔ سلامت رہیں۔ کہاں گئی تھیں؟ اس بار کہاں کا ٹرپ تھا؟ ہم اصل میں غار اصحاب کہف گئے تھے اور غار کو قریب سے بھی دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ سبھی اس قصے سے آشنا ہیں۔ کس ملک میں؟ غار اصحاب کہف ترکی میں ہے، شہر مرسینہ۔ ماشاءاللہ۔ وہ احساس و فیلنگ جو آپ اس حقیقی ماحول میں گئیں، جس کا ذکر خود قرآن میں ہوا ہے، کیسا تھا؟ میرے لیے یہ واقعہ اور یہ الہی معجزہ بہت ہی خاص تھا، چونکہ داستان اصحاب کہف کو ہم سب نے سنا ہے، خاص کر جب اس پر سیریل بنایا گیا تو اس میں ہماری سمجھ اور بھی بڑھ گئی، اور میرے لیے یہ تو بہت ہی پرکشش تھا جو بچپن سے غار اصحاب کہف کے بارے میں سنتی آئی ہوں، لیکن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خود وہاں جا سکوں اور نزدیک سے غار کو دیکھ سکوں، اور وہ معجزہ الہی جو اس غار میں پیش آیا، میں اسی جگہ کھڑی ہو کر وہ لمحہ محسوس کر سکوں، اور یہ سب نشانی ہے حکمت، عظمت اور معجزہ ہے اس کتاب کا۔ آپ کے پیچھے محترمہ ترکاشون پردے پر یہ وہی اینیمیشنز ہیں جو ہماری محفل کی ٹیم نے تیار کی ہیں، اور سچ کہوں تو یہ کام کسی بھی فارن پروڈکشن سے کم نہیں ہے۔ یہ سب قرآنی قصوں کے فوکس سے بنایا گیا ہے۔ تو میری درخواست ہے، جب آپ اصحاب کہف کی کہانی سن رہے ہوں تو ان تصویروں پر بھی ذرا توجہ رکھیں۔ یہ پورا دوسرا جہان AI سے بنایا گیا ہے اور آپ کو تاریخ میں اور قرآن کے قصوں میں پوری طرح سے لے جاتا ہے۔ لطف اندوز ہوں۔ کوئی اور پوائنٹ جو آپ کہنا چاہتی ہیں؟ ضرور، میں چاہوں گی کہ حاج آغا قاسمیان تشریف لائیں اور یہاں اصحاب کہف کی کہانی سنائیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں، کیونکہ وہ واقعی ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جو بھی سوال جو بھی پوچھنا تھا انہوں نے پوری محبت سے اس کا جواب دیا۔ حاج آغا قاسمیان کے لیے تالیاں۔ قاسمیان صاحب، یہ شاید ناظرین کا بھی سوال ہو کہ محفل والوں کو ان تاریخی مقامات پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان سب کی مختلف روایات موجود ہیں۔ مثلاً اگر ہم حضرت نوح کی کشتی کی بات کریں تو اس کے نشان کوہ جودی کی ڈھلانوں میں بھی ہیں اور ارارات کے پہاڑوں میں بھی، اور اسی امکان کو حضرت علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں مزید مضبوط کیا ہے۔ ہماری مثالیں اور بھی ہیں، جیسے بحر نجف اور دوسرے مقامات جن کا ذکر ملتا ہے، لیکن اصل اور اہم نقطہ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ضد کریں کہ بس یہی جگہ ہے، یہیں پر جی یہی جگہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اصل میں وہ مقام ایک بہانہ ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ایک حقیقت واقعی موجود رہی ہے۔ کیونکہ کئی بار قرآن میں صاف پتہ بھی دیا گیا اور فرمایا گیا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یعنی یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تلاش کرتے ہیں، تو وہ جا کر ان آثار کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اصل میں یہ سب الہی نشانیوں کا سلسلہ ہے جو اب تک لیکن بہرحال ہم سب سے زیادہ ممکن جگہ پر گئے تھے۔ جی، ہم سب اسی جگہ جاتے ہیں جہاں زیادہ امکان ہو اور اسی پر کام کرتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں قصہ اصحاب کہف کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تمہیدی گفتگو کرنے پہ مجبور ہوں۔ 3 تجربی سوال ہیں، یعنی قریش جاتے تھے یہودی علماء کے پاس اور ان سے 3 سوال کیے۔ اگر جاننا ہو کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نہیں تو ان سے کون سا سوال پوچھیں؟ انہوں نے کہا 3 سوال پوچھو۔ ایک،
داستان روح کے بارے میں پوچھو، ایک ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور ایک اصحاب کہف کی داستان پوچھو۔ پھر وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور یہی سوالات کیے۔ داستان اصحاب کہف جو سورہ کہف میں آئی ہے، اور یہ کہانی بالکل استثنائی ہے۔ توجہ کریں، ہمیں یہ قصہ پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا، کیونکہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد کا ہے اور کسی بھی آسمانی صحیفے میں یہ بیان نہیں ہوا ہے، اور خود قرآن میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے، داستان اصحاب کہف۔ اور یہ واقعہ بے حد عجیب ہے، واقعی عجیب۔ لیکن قرآن جب اسے شروع کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے یہ گمان کیا کہ یہ واقعہ واقعی کوئی عجیب چیز ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ چونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی عجیب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ شروع کرتا ہے قصہ سنانا۔ داستان کیا ہے؟ دقیانوس بادشاہ کے 6 مشیر تھے جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب جوان تھے، حالانکہ وہ عمر کے حساب سے جوان نہیں تھے، لیکن چونکہ جوان مرد تھے اس لیے اللہ نے انہیں جوان کہا۔ جب انسان اللہ کا سچا بندہ بن جائے تو اللہ انہیں جوان کہتا ہے، اور اسی طرح آغاز ہوتا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ چونکہ جوانی عمر سے نہیں ہوتی، پھر قرآن دوبارہ یہی فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ سب جوان مرد تھے۔ جوانی صرف سن سے نہیں ہوتی ہے، اور یہاں یہی بات دوبارہ تاکید سے کہی گئی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ اگر یہ لوگ حکومت دقیانوس کے سامنے کھل کر آواز اٹھائیں اور بغاوت کی بات کریں تو پھر دل مضبوط ہونا چاہیے، ان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض۔ بغاوت کر دی، اب کیا کریں؟ ایک اعلان برات کر دیا، دقیانوس سے بھی، اس کی حکومت سے بھی، اس کے ظالمانہ طریقے سے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کریں کیا؟ ایک اکیلا آدمی کہاں جائے؟ اگر ائمہ ہدیٰ کو کہا جاتا ہے کہف الورا، پناہ دینے والی ہستیاں، اسی لیے ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب جب کہ تم نے بغاوت کر دی، اب جب کہ تم نے اظہار براءت کر دیا ہے، اب جب کہ یہ کام کر دیا تو کیا کرو؟ جاؤ غار کی طرف۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ کیا ہو؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تاکہ میں تمام ان آسائشوں اور سہولتوں کو کہ تم سوچ رہے تھے دقیانوس کے محل، دقیانوس کی حکومت میں ملیں گی، نہیں، غار میں تمہیں وہ آسائش دوں گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وہ کام کروں گا کہ منزل تک پہنچ جاؤ تم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ یہ لوگ سو گئے، وہ بھی کیسا سونا جس کا یقین کرنا مشکل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور یہ بہت عجیب ہے، یہ 300 سال اور اس پر 9 سال اور، چونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا
اور یہودیوں کا کیلنڈر شمسی ہوتا ہے اور نبی کریم کا کیلنڈر قمری 300 سال، شمسی میں 309 سال بنتے ہیں. بالکل. دونوں کو اکٹھا کر کے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تم سوچ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے تھے، جاگ نہیں رہے تھے، صرف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہوں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم سوچ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ انہیں کبھی دائیں کروٹ کرتا، کبھی بائیں کروٹ کرتا تاکہ وہ بیڈ سور کا شکار نہ ہو جائیں. 309 سال اللہ ہی انہیں دائیں بائیں کرتا رہا تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اور یہاں قرآن ایک عجیب کردار کو سامنے لاتا ہے جس کا نام ہے کتا، اصحاب کہف کا کتا. ہوا یہ کہ جب وہ جوان اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ٹکرا گئے اور اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. چرواہا ایمان لے آیا اور کتا بھی اپنی طرف سے ایمان لے آیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. کتا صرف چرواہے کے پیچھے نہیں چلا، اس نے خود حق کو قبول کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. 309 سال سونے کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو انہیں خود لگا کہ شاید ہم بہت زیادہ سو گئے ہیں. انہیں بھوک بھی بہت لگی تھی اور کپڑے بھی کچھ عجیب غریب سے لگ رہے تھے، جیسے ان میں کچھ تبدیلی آ گئی ہو. قال قائل منهم کم لبثتم، کتنا سوئے؟ قالوا لبثنا یومن و بازا یوم. قالوا لبثنا یومن او بعض یومین، شاید ایک دن یا آدھا دن. لگ تو رہا ہے کہ زیادہ سو گئے ہیں، چکرا گئے. ایک دن تو سو ہی ہوں گے. کب لبثتم. تلاوت کیجئے. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. جو شخص ان سب کا سردار تھا اب یہ 7 ہو چکے تھے، 6 جوان اور ایک چرواہا، پھر ایک اور نام جڑ گیا. آپ ہی بتائیں کون؟ اصحاب کہف کا ہاں، کتا. اللہ نے کتے کا نام بھی اسی قافلے میں شامل کر دیا. یوں یہ بن گئے 7 + 1. اب ان کا سردار اٹھا اور کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. یہ پیسے لو اور شہر جاؤ، ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آؤ، بھوک سے مرے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے جسے آگے بیان کریں گے. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ان کی پہلی ٹینشن یہی تھی فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. جاؤ دیکھو پاک کھانا مل بھی رہا ہے یا نہیں. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور کہا میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا رزق حلال، یعنی پاکیزہ کھانا اور حلال روزی کی تلاش، یہی وہ چیز ہے جو اصحاب کہف کو اصحاب کہف بناتی ہے. اب یہ بندہ شہر میں داخل ہوتا ہے، سب لوگ اسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. 309 سال گزر چکے تھے اور اس کے کپڑے بھی بالکل الگ زمانے کے لگ رہے تھے. توحید کی نشانیاں بھی جا بجا قائم ہو چکی تھی. وہ آنکھیں مل رہا ہے، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ اسی درمیان وہ سکہ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کون سا سکہ ہے؟ یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے. یوں اس کا راز کھل جاتا ہے. پکڑ لیتے ہیں، تم کون ہو؟ معلوم ہو جاتا ہے یہ انہی غار والوں میں سے ہے.
پھر پورا شہر ہل جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جس کھانے کے لیے وہ آیا تھا اسی نے اس کا راز کھول دیا۔ وہ 309 سال سوئے تھے۔ غار میں داخل ہوتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ داستان اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، سب گھیر لینا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم نے اپنا کام کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمارا سفر یہیں مکمل ہو جائے، اور پھر وہیں ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل نکتہ یہ ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ لوگ آپس میں مشورت کرتے ہیں، آخر یادگار کیا بنائیں، آخر یادگار کیا بنائی جائے؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کی یاد میں کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ پھر وہ لوگ جو ان کی زندگی کا فلسفہ سمجھ گئے تھے وہی کہتے ہیں، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی یہاں ہمیں مسجد بنانی چاہیے، چونکہ مسجد ہی دقیانوس جیسے ظالموں کے خلاف اصل میدان مزاحمت ہے، مسجد مبارزے کی اصل جگہ ہے۔ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں داستان ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ درمیان میں قرآن نے بیان کیا ہے جو شان نزول سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا تھا، کیوں میں نے کہا اہم ہے، درمیان قصہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ قرآن نے ایک اخلاقی پیغام دے دیا۔ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کی داستان بتائیں گے؟ فرمایا کل بتاؤں گا۔ اگلے دن وہی نہیں آئی، اس کے بعد بھی نہیں آئی، 15 دن وہی نازل نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے یہ جناب تو کہہ رہے تھے کل بتاؤں گا، تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام ضرور کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ اس لیے انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے، جو بھی کہیں، میسج بھی بھیجیں، میسج بھیج بھی دیا ہو تو آخر میں لکھیں انشاءاللہ، بھولیں نہیں۔ بالکل درست، انشاءاللہ یعنی اللہ کی مرضی، یعنی اللہ چاہے تو۔ زبردست۔ یہ تھی داستان اصحاب کہف۔ بہت شکریہ، احسنت، اتنی ہی جذابیت کے ساتھ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ احسن، ماشاء اللہ۔ اور ظاہر ہے یہ قصہ تو بہت طویل ہے، لیکن یہاں ہمیں بہت مختصر انداز میں سنایا قاسمیان صاحب نے۔ ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ بھی ہے، بلکہ کئی پوڈ کاسٹ ہیں، جس میں اصحاب کہف کا پوڈ کاسٹ 4 ایپیسوڈ میں اس قصے کو حاج آغا قاسمیان نے تفصیل سے بیان کیا ہے، حامد شاکر نجات صاحب کی خوبصورت تلاوت کے ساتھ۔ ان دونوں محترم حضرات کے اعزاز میں اچھا، اب وہ اندرونی کیفیت قصے میں بالآخر آپ نے بطور راوی سفر کیا ہے اس علاقے تک۔ اصحاب کہف کی داستان کیا تھی؟ میرے لیے یہ سفر شروع ہونے سے بالکل پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ شاید میری ٹیم کے لوگ اس بات سے واقف بھی نہ تھے۔ سفر سے بس 2 دن پہلے میری والدہ کو فالج کا شدید دورہ پڑا اور وہ کوما میں چلی گئیں۔ اسی دوران مجھے کال آئی کہ آپ کو فوراً اس سفر پر جانا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ سفر اصحاب کہف کی کہانی کے ساتھ تھا۔ گہری نیند، لمبی خاموشی، اور میں نے صرف ایک ہی دعا کی، بس اللہ میری ماں کو واپس کر دے، مجھے اس کی طرف لوٹا دے، اور میں سفر پر نکل گئی۔ رات کے وقت جب سب لوگ کہتے تھے کہ چلیں کھانا کھا لیتے ہیں، میں بہانہ کر دیتی کہ میں تھکی ہوئی ہوں اور ہوٹل میں رک جاتی۔ میں وہاں اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔
لیکن اگلی صبح میں خود کو سنبھال لیتی اور بالکل بھی گروہ کو محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر جب میں نے پہلی بار غار میں قدم رکھا، وہاں میں نے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا، یا رب، جس میں تیری رضا، تیری خوشنودی ہو وہی ہو۔ الحمدللہ جب سفر سے واپس آئی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر، کوما سے واپس آ گئیں۔ الحمدللہ۔ البتہ ابھی بے حسی ہے، لیکن ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی ہیں۔ माशाअल्लाह। الحمدللہ۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس سفر میں جتنا آگے بڑھتی گئی، جتنا قرآن کی ان آیتوں کو گہری سمجھ کے ساتھ دیکھا، میں صرف ایک نتیجے پر پہنچی: تسلیم الہی، ارادے الہی، زمان الہی، اور کچھ نہیں۔ آپ کی والدہ کے لیے شفائے کامل و عاجل کی دل سے دعا ہے، الہی آمین، انشاءاللہ پوری طرح صحت یاب۔ انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیشہ سلامت رہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے۔ الہی آمین، انشاءاللہ۔ اور سچ کہوں، یہ ڈاکیومنٹری واقعی بہت پرکشش ہے۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر ایک کو پسند آئے گی، کیونکہ ہم نے قرآنی تاریخ کے دل میں، یعنی اس زمانے میں واقعی سفر کیا، ایسی داستانوں اور الہی نشانیوں کے ساتھ جو پہلے کبھی یوں نہیں دیکھے گئے۔ دعا ہے یہ محنت قبول ہو بارگاہ الہی۔ ہم نے تو صرف چند مناظر دیکھے اور دل واقعی متاثر ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں، سلامت رہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ دل سے شکریہ۔ بہت شکریہ۔